جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ یوٹیوب چینل، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ آج ہم کل بلکہ نیشنل اسمبلی نے ایک بل پاس کیا کلبھوشن جادیو کو لے کر، اور اس سے پہلے پچھلے سال مئی میں آپ جانتے ہیں کہ صدر نے ایک آرڈیننس بھی ایشو کیا تھا، اور وہ بھی جو آئی سی جے کی ججمنٹ تھی جولائی 2019 کی، اسی کے کانٹیکس میں تھی۔ تو آج اور کل بھی بلکہ اپوزیشن بہت شور مچا رہی ہے کہ حکومت نے کلبھوشن جادیو کو این آر او دے دیا۔ تو یہ جو این آر او قسم کی جو لفاظی ہم استعمال کرتے ہیں، الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اور جو بھی ہم نے جب سے کمانڈر کلبھوشن جادیو کو ہم نے گرفتار کیا، اس وقت سے لے کر آج تک ہم سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئیں، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت خاص طور پہ ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ شاید آئی ڈو ناٹ نو، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جس قسم کے جو اقدامات ہم لیتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں، اس سے دنیا میں ہماری اپنی کریڈیبلٹی ہی لوز ہوتی ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اتنا شور بچایا کمانڈر کلبھوشن جادیو کا، اور اس کا انجام اگر یہی نکلنا تھا تو پھر یہ سارا ویسے ہی پالیٹکس ہے پاکستان انڈیا کی، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں دوستوں کہ تھوڑا سا مختصراً اس سارے معاملے کو آپ کے لیے تھوڑا سا ریکیپچر کروں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں بھی ہوئیں اور اب معاملہ آگے کیسے جا رہا ہے۔ آپ سب کو یاد ہے کہ 3 مارچ 2016 کو ہم نے کلبھوشن جادیو کو، کمانڈر کلبھوشن جادیو کو ہم نے گرفتار کیا بلوچستان میں۔ جب ہم نے اس کو گرفتار کیا، اس کے پاس 2 پاسپورٹس تھے، ایک تو اس کا اپنا جو اس کا اصلی نام ہے کلبھوشن جادیو، اور دوسرا حسین مبارک پٹیل کے نام سے، ایک مسلم نام سے اس کے پاس ہی پاسپورٹ تھا۔ یہ 2013 سے را کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور چابہار میں ایران میں یہ بیس تھا، اور بہت دفعہ آیا گیا پاکستان، لیکن 3 مارچ کو جب یہ آیا 2016 میں، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر جو ہے، لیکن ہم نے اس کو گرفتار کرنے کے بعد اناؤنسمنٹ ہم نے کیا وجوہات تھی مجھے نہیں معلوم، لیکن 25 مارچ 2016 کو اس کو ہم نے، اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کی جو کنفیشنل ویڈیو اسٹیٹمنٹ ہے وہ چلائی۔ گو کہ بھارت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ سارا فراڈ ہے، یہ سارا انڈر پریشر یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اور کوئی اس کی لیگلی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال 25 مارچ کو پھر بھارت نے ہمیں کہا کہ جی آپ ہمیں کونسلر ایکسیس دیں، کونسلر رسائی ہمیں دیں۔ ہم نے کہا جی کونسلر رسائی تو آپ کو ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 21 مئی 2008 کا ایک ایگریمنٹ ہے، کونسلر ایگریمنٹ ہے، اور اس کے پیراگراف 5 سے کے مطابق جو ان معاملات میں کونسلر رسائی ہے وہ آٹومیٹک نہیں ہوتی۔ سیکیورٹی معاملات میں اگر کوئی شخص پکڑا جاتا ہے تو اس پہ وہ عام قیدیوں کی طرح نہیں ہوتا کہ کونسلر ایکسیس ہم نے آپ کو 3 مہینے میں لازماً دینی ہی دینی ہے۔ تو یہ چونکہ بڑا سینسٹیو معاملہ تھا، اور اس وجہ سے ہم نے کونسلر ایکسیس دینے سے انکار کر دیا، اور پھر ہم نے ملٹری کورٹ میں اس پہ مقدمہ چلانا شروع کر دیا۔ ہم نے ڈیفنس کونسل بھی پرووائڈ کی، جو کہ اکارڈنگ ٹو جو بھی ہمارے لاز تھے 1997 یا 1952 کا جو آرمی ایکٹ تھا، اس کے مطابق ہم نے اس پہ کارروائی بھی کی۔ اور پھر ہم نے اس دوران کونسلر ایکسیس کے لیے بھارت ہم سے درخواست کرتا رہا، لیکن ہم نے نہیں دی۔ ہم نے یہی کہا کہ جی یہ جو ہے ہم نہیں دے سکتے، ہمارے ایگریمنٹ آپ کے ساتھ یہی کہتا ہے۔ پھر مارچ کے آخری ہفتے میں 2017 میں ہم نے جو ہمارا اوریجنل ڈکلیریشن تھا 12 ستمبر 1960 کا، جب ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو جوائن کیا، تو اس ڈکلیریشن کو ہم نے تبدیل کیا، اور ہم نے نیا ڈکلیریشن سبمٹ کیا مارچ 2017 میں آئی سی جے کو، کیونکہ ہمیں خطرہ تھا، ہمارا یہ تھا کہ شاید بھارت، چونکہ ہم کونسلر ایکسیس نہیں دے رہے، اور چونکہ بھارت نے انووک کیا ہے کونسلر ریلیشنز، جو کیا ویانا کونسلر ریلیشنز کا جو کنونشن ہے 1963 کا، تو ہمیں تھا کہ شاید یہ بھارت اس معاملے کو آئی سی جے لے کر چلا جائے۔ تو اس سے پہلے ہم نے پھر 27 مارچ کو
2017 ہی کو ہم نے جو ہمارا ڈکلیریشن تھا اس کو ہم نے جو ہے تھوڑا سا تبدیل کیا، اور ہم نے یہ کہا کہ جی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں ہم ICJ کی جو جورسڈکشن ہے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس دوران یہ چل رہا تھا مقدمہ جو ہے ملٹری کورٹ میں کلبھوشن جادیو کے خلاف، اور پھر 10 اپریل 2017 کو اس کے خلاف کنوکشن آ جاتی ہے اور اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 10 اپریل ہی کو، چونکہ میں اس وقت نیو دہلی میں تھا، تو مجھے جو اس وقت آج کل جو فارن منسٹر ہیں، اس وقت فارن سیکرٹری تھے جے شنکر صاحب، انہوں نے مجھے بلایا اور ڈیمارش کیا اور بڑی دھمکی سی دی کہ اگر اس کو پھانسی دی گئی کلبھوشن جادیو کو تو یہ ہمارے دو طرفہ تعلقات کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوگا۔ بہرحال یہ بھی معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کلبھوشن جادیو نے اپیل کی ملٹری ایپیلیٹ کورٹ کو، اور اس کے بعد وہ اس کی 17 اپریل کو وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی، اور پھر اس نے ایک مرسی پٹیشن ہمارے آرمی چیف کو دی جو کہ ابھی تک پینڈنگ پڑی ہے ہمارے آرمی چیف کے پاس۔ اس دوران چونکہ مودی صاحب کو ہمارے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو جو ان کی UN جنرل اسمبلی UNGA میں جو ان کی تقریر تھی ستمبر 2016 کو، اس میں انہوں نے کلبھوشن جادیو کا ذکر نہیں کیا۔ پھر ہمارے اس وقت کے جو ایڈوائزر تھے سرتاج عزیز صاحب، انہوں نے بھی اب کہیں پارلیمنٹ میں ایک بیان دے دیا کہ جی جو ہم نے ڈوسیئر دیا ہے اقوام متحدہ کو، وہ کوئی اس میں خاص کوئی ایویڈنس یا پروف نہیں ہے کلبھوشن جادیو کے خلاف، وہ بنیادی طور پہ اس کی جو اپنی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے وہی ہے، ہم نے وہی ریپروڈیوس کر دیا۔ تو دیکھیے ہم کیسے کیسے کام کرتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم ڈوسیئر دے رہے ہیں، دنیا بھر کو بتا رہے ہیں کہ جی کمانڈر کلبھوشن جادیو ٹیرر ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا، فائنانس کرتا تھا، یہاں پہ اس کے اریسٹ کے بعد ہم نے 200 بندے اور گرفتار کیے، اور دوسری طرف ہمارے ایڈوائزر کے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈوسیئر میں کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ تو یہ ہمارے اتنی کانٹرڈکشنز ہیں کہ ہم کوئی کام صحیح معنوں میں کر ہی نہیں سکتے، اور اس میں وہ دل جمی دکھاتے نہیں ہیں جو دکھانی چاہیے تھی، کیونکہ ہمیں کس کو نہیں معلوم کہ بھارت جو ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا تھا اور کر رہا ہے تھرو کراچی، فاٹا اور بلوچستان وغیرہ۔ تو بہرحال اس نے بھی بہت ڈیمیج کیا۔ تو ان سب چیزوں کو لے کر پرائم منسٹر مودی کے ذہن میں شاید یہی تھا کہ ابھی بھی شاید اگر ہم اپروچ کریں، آخری دفعہ ایک کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید پرائم منسٹر نواز شریف مان جائیں اور کچھ تھوڑا بہت فلیکسیبلٹی دکھا دیں۔ تو انہوں نے پھر سجن جندل کو، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، ان کو لانچ کیا، اور 26 اپریل کو 2017 کو انہوں نے بھجوا دیا، کیونکہ وہ یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر کیونکہ بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ بھی کرنا تھا کہ آیا یہ اس معاملے کو ICJ بھیجا جائے کہ نہ بھیجا جائے۔ تو سجن جندل آ گئے جی 26 اپریل کو، ایک دن کا دورہ تھا ان کا، اور مری میں آپ جانتے ہیں کہ ان کو لے کر گیا، اور پھر وہیں پہ پرائم منسٹر نواز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اب اس ملاقات میں کیا ہوا، لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں، پرائم منسٹر نواز شریف نے کہا کہ جی اب اٹس بیانڈ ہم، کیونکہ اب کنوکشن ہو گئی ہے، اور اب مرسی پٹیشن جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس ہے، تو اب جب پریزیڈنٹ کے پاس مرسی پٹیشن آئے گی تو تب دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ایک اور نقطہ بھی تھا جو سجن جندل نے، جو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اگر بھارت اس معاملے کو ICJ لے کر جاتا ہے تو پاکستان اس کو ایکسیپٹ کر لے، اور یہ نہ ہو کہ وہ ریجیکٹ معاملات ہو جائیں۔ اب اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے کیا کہا، لیکن 8 اپریل کو پھر بھارت اس معاملے کو ICJ لے کر چلا جاتا ہے کہ جی چونکہ پاکستان نے ہمیں کونسل ایکسیس نہیں دی، اس وجہ سے یہ سارا کیس ہی خراب ہے، اور ہم کوئی صحیح معنوں میں ڈیفنس پرووائڈ ہی نہیں کر سکے کلبھوشن جادیو کو۔ پھر اس کے بعد یہ ICJ میں لے گئے اس کو مئی کے مہینے میں، اور مئی میں 9 مئی کو ہمیں پھر ICJ نے لکھا کہ چونکہ پاکستان نے کونسل ایکسیس نہیں دی تو جو پاکستان اس کو ایکسیکیوٹ نہ کرے،
اور ابھی فیصلے کا انتظار کرے. اور پھر ایک پروویژنل آرڈر بھی آ گیا ICJ کی طرف سے, اور اس پروویژنل آرڈر میں یہی تھا کہ پاکستان اس کو روک دے اور ابھی ہم پھر اس پہ مزید ہیئرنگ کریں گے. اور پھر پاکستان چونکہ اس وقت تو کچھ تھا ہی نہیں کہ ہم نے اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے, کیونکہ ابھی تو مرسی پٹیشن تھی. پھر اس کے بعد اگر مرسی پٹیشن ریجیکٹ ہو جاتی تو پھر صدر کے پاس آتی, تو ابھی وہ کوئی تھا نہیں. ہم جلدی میں نہیں تھے کہ ہم نے مبارک اپنے کمانڈر کلبھوشن جادیو کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دینا ہے. تو بہرحال پھر ہیئرنگ ہوئی, اور پھر ہم جانتے ہیں کہ جولائی میں آ کر 2019 میں بھارت ICJ نے ایک فیصلہ دیا, اور فیصلہ یہی تھا کہ جی کونسلر ایکسیس آپ پرووائڈ کریں, اور یہ دیکھیں کہ پاکستان اس کو کس طرح اس سارے معاملے کو ریویو کر سکتا ہے, پورے ٹرائل کو. اور یہ جو ٹرائل کا معاملہ تھا ناظرین, یہ بھی ہم نے ہی, ہماری ہی جو وہاں پہ ٹیم تھی لائرز کی ICJ میں, انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ ہم اس کو ریویو کر سکتے ہیں, ریکنسیڈر کر سکتے ہیں یہ سارے کیس کو, جس کو مینوان تسلیم کر لیا ICJ نے. حالانکہ یہ جو کورٹ میں معاملہ گیا تھا یہ صرف کونسلر ایکسیس کے حوالے سے تھا, کیونکہ ویانا کنونشن 1963 کی بات ہو رہی تھی. تو ICJ کی جورسڈکشن نہیں تھی کہ وہ یہ دیکھے کہ آیا یہ معاملہ, یہ جو مقدمہ ہوا یہ ٹھیک ہوا ہے نہیں ہوا. ان کا جو صرف جورسڈکشن تھی وہ 1963 کے کونسلر کنونشن کی حد تک تھی, کہ آیا پاکستان نے جو انووک کیا ہے بائی لیٹرل ایگریمنٹ 21 مئی 2008 کا, وہ پاکستان نے ٹھیک کیا ہے کہ نہیں. صرف یہ بنیادی معاملہ تھا, اور اسی کو ہم نے ایکسیپٹ کیا اور ہم چلے گئے. تو بہرحال فیصلہ جو ہوا وہ بھارت کے حق میں ہوا, لیکن ساتھ میں یہ بھی ICJ نے کہا کہ چونکہ کونسلر ایکسیس پرووائڈ نہیں کی تو پاکستان پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کیس کو ریویو کرتا ہے, تاکہ اس کو ایفیکٹیولی ریکنسیڈریشن کرے, تاکہ اگر کوئی قانونی اس میں سقم رہ گیا ہے تو وہ پر ہو جائے, اور تاکہ انصاف کے ساتھ یہ معاملہ آگے چلے. تو یہ جو پیشکش ہماری طرف سے یہ آئی تھی کہ ہم جو ہے اس کو کر سکتے ہیں, اور ICJ نے وہ قبول کر لیا. اب مجھے نہیں معلوم کہ ہماری ٹیم نے یہ کیوں کہا, کیونکہ معاملات اگر صرف کونسلر ایکسیس تک رکھتے تو پھر تو ٹھیک تھا. پھر کونسلر ایکسیس سے بھی ناظرین ہم نے بہت سی عجیب غلطیاں کی. پہلے تو ہم نے اس کے سے پہلے ہی ICJ کی رولنگ سے پہلے ہی ہم نے 2017 ہی میں دسمبر میں جو ان کی بیگم ہیں کلبھوشن جہادیو کی, اور ان کی والدہ کو دی کونسلر ایکسیس. وہ پھر بھارت تو ڈرامے کرتا ہے, بھارت کے جو یہاں پاکستان ہائی کمیشن کے آفیسر سے ووٹ کے آ گئے. پھر دوسری ہم نے بھی دی, وہ ہم نے پہلے سے ڈیٹیلز طے نہیں کی, اور وہ بھی جو ہے اسی کنٹروورسی میں ختم ہو گیا. اور پھر ہم نے فوراً ہی ہمارے فارن منسٹر نے کہہ دیا کہ ہم تیسری کونسلر دینے کے بھی تیار ہیں ایکسیس, اور جس طرح وہ چاہتا ہے بھارت. اگر یہ کام پہلے کر لیتے, دوسری کونسلر ایکسیس دینے سے پہلے ہی اگر آپ سارے معاملات طے کر لیتے تو شاید آپ کو یہ پشیمانی یا پریشانی نہ ہوتی, اور دنیا کے جگ ہنسائی نہ ہوتی. ہم مطلب پروٹوکول کونسلر ایکسیس بھی ورک آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کس طرح دینی ہے, اور پہلے ایگریمنٹ نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ بھی ہم سے غلطیاں ہوئیں بہت سی جگہ پہ. مین وائل ناظرین یہ ہوا کہ میں بلکہ یہ PTI کی حکومت آ چکی تھی, تو شری مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ کاش یہ جو پاکستان بھارت کا بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے 21 مئی 2008 کا, اگر یہ اس وقت کی حکومت اس کو UN کے ساتھ رجسٹر کروا لیتی تو پاکستان کو ICJ کے معاملے میں اتنی ہزیمت نہ اٹھانا پڑتی. اب ان کو کون بتائے کہ وہ جو کونسلر ایگریمنٹ ہے وہ پاکستان نے بھیج دیا تھا اور رجسٹر ہو گیا ہے وہ, بٹ یہ ضرور ہے کہ وہ 2008 میں نہیں ہوا, 2017 میں کہیں جا کر ہم نے کیا جو ہے اس کو رجسٹر کروایا, اور وہ بھی کلبھوشن جہادیو کی اریسٹ کے بعد ہی. لیکن اس وقت بھی جو فارن منسٹر تھے 2008 میں وہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب ہی تھے, اور 2017 میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب تھے. تو اب
شری مزاری صاحب کو تو انہی سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی 2008 میں کیوں نہیں کروایا آپ نے UN کے ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، چونکہ یہ معاملہ ICJ نے اٹھایا ہے، جو کونسلر کنونشن ہے 1963 کا. تو اگر آپ اس وقت بھی رجسٹر کروا لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. بہرحال 2017 میں ہم نے اس کو رجسٹر کروا لیا تھا UN کے ساتھ. اب ناظرین ہوا یہ کہ اب آگے آ جائیے تو اب اس کو ایفیکٹولی کس طرح ہم ریویو اور ریکنسیڈر کریں سارے معاملے کو. بھارت نے کہا کہ جی ہم تو یہ جو پاکستان اور بھارت کے تقریباً قوانین ایک ہی جیسے ہیں. وہاں بھی سپریم کورٹ کی ایک رولنگ ہے جس کے تحت جو بھارت میں جو کیسز ہو رہے ہوتے ہیں اس میں جو فورن لائرز ہیں وہ آ کے پریزنٹ نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں بھی یہی قانون تھا اور ہم نے اسی قانون کے تحت بھارت کو کہا کہ جی آپ لوکلی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو لے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کوئی لوکل اپنا لائر کوئی وکیل ہائر کر لیجیے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم لوکل تو نہیں کرتے، ہمیں آپ اجازت دیجیے کہ ہم یا تو کوئی بھارت کا باشندہ ہو یا پھر کوئی جو ہے QC ہو، کوئنز کونسل، جو کہ مطلب UK میں ہو سکتا ہے، جس طرح پاکستان یا انڈیا اوریجن کا برطانوی شہری ہو سکتا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہی چاہتے تھے کہ جو ہریش سالوے جو انڈین جو برٹش جو QC ہیں اور جنہوں نے بھارت کو ICJ میں ریپریزنٹ کیا، انہی کو وہ ہائر کرنا چاہتے تھے تاکہ وہی اس پاکستان میں بھی ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کلبھوشن جادیو کو ریپریزنٹ کریں. اب معاملہ یہاں پہ آ کے رک گیا اور اب چونکہ یہ بل پاس ہو گیا اور اس میں ایک پروویژن ہے کہ صدر صاحب اگر کوئی رکاوٹ دیکھتے ہیں اس معاملے میں تو وہ اپنے طور پہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس بل کے تحت. تو اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان اس میں فلیکسیبلٹی دکھائے گا اور جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اجازت دے دے گا. بھارت کے نیشنل کو تو نہیں دے گا، لیکن یہ ہے کہ کوئی برطانیہ QC جو ہے کوئنز کونسل اس کو یہ میرے خیال میں کوئی اور میرا لگتا ہے کہ مجھے یہ ہریش سالوے ہی ہوں گے بھارت کی طرف سے، اور بھی کوئی ہو سکتا ہے لیکن میرا گمان یہی ہے. اب کیا ہوگا آگے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شروع تو ہو جائے گا، اس کی ریکنسیڈریشن ہوگی. ممکن ہے کہ ہمارے لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یہی کہہ دے کہ یہ اس کا دوبارہ اس کو ملٹری کورٹ کی بجائے اب سول کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارے مقدمے کو دوبارہ سے شروع کر دینا چاہیے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت معاملات پاکستان بھارت کے چل رہے ہیں، اور میں نے اپنی کتاب ہاسٹیلٹی میں اس کو بڑا ڈیٹیل میں کور کیا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس سے لے سکتے ہیں. یہ ہے کہ ایک لحاظ سے جو ہے ہماری اتھارٹیز بھی نہیں، چونکہ آپ بھی کی دیکھیں جو پٹیشن ہے مرسی پٹیشن پینڈنگ پڑی ہے، ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے. اگر کوئی قانونی طریقہ نکل جائے جس سے ہمیں کوئی فیس سیونگ مل جائے تو ہم شاید زیادہ اس کو مائنڈ نہیں کریں گے، اور اگر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور مزید ٹائم لگ جائے گا، چلتا رہے گا کیس، پھر سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو اوور ٹرن کر لیتی ہے اس جو ملٹری کورٹ کا جو ججمنٹ ہے، تو پھر ہم سپریم کورٹ میں اپیل کر لیں گے. تو یہ معاملہ اس طرح ہی قانونی اعتبار سے چلتا جائے گا، اور جو ہے بھارت کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے. وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ ایک اریٹنٹ رہے، کیونکہ جب چاہا مذاکرات سے نکل گئے، جب چاہا توجہ چاہتے ہیں کلبھوشن جادیو کی طرف ہی رہے، کشمیر کی طرف نہ جائے. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے. اگر یہ یہیں رہے گا، قصہ اس طرح چلتا رہے گا، تو بھارت کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے. واپس چلا گیا کلبھوشن جادیو تو بات ختم ہو گئی. ان کی بھی خواہش بس یہی ہے کہ یہیں پہ رہے، قانونی اعتبار سے معاملہ چلتا رہے، تاکہ فوکس کلبھوشن جادیو پہ رہے اور پاکستان کو کس طریقے سے ڈیفینسو پہ رکھیں. اب ناظرین آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم نے نیا ڈکلیریشن دیا مارچ 2017 کو، تو پھر ہم نے کیوں ایگری کیا کہ ہم ICJ کی جورسڈکشن قبول کرتے ہیں. یہ میرے لیے ایک معمہ ہے، کیونکہ
آپ نے اسی اینٹیسپیشن میں آپ نے نیا ڈکلیریشن دیا تھا کہ اگر آئی سی جے گیا بھارت تو ہم اس کو ریفیوز کر دیں گے، ہم آئی سی جے کی جورسڈکشن کو قبول نہیں کریں گے. لیکن پھر اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہی تھی، وہ چلے گئے تو بھارت پھر پی ٹی آئی کی حکومت، نئی حکومت کو تو یہ سارے معاملات فیس کرنے ہی تھے. اور آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں تو اس میں آپ پی ٹی آئی کو یہ الزام نہیں دے سکتے کہ یہ این آر او دے رہے ہیں کلبھوشن جادیو کو، بلکہ یہ تو سارے کام پہلے کے ہوئے ہیں. اور آج جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی مسائل ہیں، پھر سرتاج عزیز صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھ لیجئے، اور پھر جو ایک رویے تھے ہمارے اس وقت کلبھوشن جادیو پہ بات ہی نہیں کرنی ہم نے، تو یہ بھی مسائل تو ہیں. تو بہرحال کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بڑی زبردست فش ہم نے پکڑی، ایویڈنس ہمارے پاس تھے، سب کچھ تھا، لیکن ہم دنیا کو کنونس نہیں کر پائے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری اپنی کریڈیبلٹی، ہمارے اپنے جو اعمال تھے یا ایکشنز تھے، اس نے ہماری کریڈیبلٹی کو ڈینٹ کیا ہے، ڈیمیج کیا ہے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. اب معاملات کس طرح آگے چلتے ہیں ہم دیکھیں گے، اور ہم تجزیہ کرتے رہیں گے اور آپ کو باخبر رکھیں گے. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. تھینک یو ویری مچ.